قائد مجلس مخلانہ پارٹی اکبرالدین اویسی نے اورنگ آباد میں نقب ملت ایجوکیشنل کیمپس کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کیمپس میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کی عمارت بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مجلس تعلیم کے شعبے پر خاص توجہ دیتی رہی ہے۔ آج اس کے تعلیمی اداروں کا پورے حیدرآباد میں جال پھیلا ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے حیدرآباد کے باہر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو وسعت دیتے ہوئے اورنگ آباد کا رخ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک مخصوص طبقے کی ترقی کو ملک کی ترقی نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ ملک کی ترقی مجموعی ہونی چاہیے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم اصحاب کی بھی تعلیمی ترقی کی خواہاں ہے۔ اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر نامپلی کے مجلس رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، مہاراشٹر کے سابق ایم ایل اے وارث پٹھان، اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر نصیر غیاث کے علاوہ مہاراشٹر اور حیدرآباد کے مجلسی کارپوریٹروں اور قائدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اکبر اویسی کا اورنگ آباد میں آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ ریاستی وقف بورڈ کے صدر نشین مسیح اللہ خان نے ضلع سنگاریڈی کے موضع کندور میں اوقافی اراضی پر ایک ٹی آر ایس لیڈر ملا گوڑ کے قبضے کو برخاست کروایا۔ 170 ایکڑ اوقافی اراضی پر ایک عرصے سے یہ قبضہ کیے ہوئے تھا۔ غیر مجاز تعمیرات بھی شروع کر دی گئی تھی۔ مقامی لیڈر حاجی پٹیل اور دوسروں کی شکایت پر فوری اقدام کرتے ہوئے مسیح اللہ خان نے ضلع کلکٹر اور پولیس کے سپرنٹینڈنٹ سے بات چیت کی اور ضروری کارروائی کرنے کی خواہش کی۔ مسیح اللہ خان نے بتایا کہ یہ اراضی درگاہ حضرت بندے شاہ ولی کے تحت آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اوقافی اراضیات پر سے قابضین کو برخاست کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ مجلس کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر حسین اویسی نے اسمبلی حلقہ چار مینار کے مختلف ڈویژنوں میں 11 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس میں کلوت میں تعمیر ہونے والا گرین کنونشن سینٹر بھی شامل ہے۔ اس موقع پر مجلس رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، ایم ایل سی ریاض الحسن آفندی، کارپوریٹرز سید محمود سہیل قادری، مصطفیٰ علی مظفر، علمدار والا جاہی، نمائندہ کارپوریٹر محمد غوث بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد علی نے جمعے کو حج ہاؤس نامپلی میں وقف بورڈ کی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا اور اس کام کو عاجلانہ طور پر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے آنے والے سیزن کے لیے حج کمیٹی کو متحرک کر دیا اور کہا کہ عازمین حج اور ان کو ودا کرنے کے لیے آنے والے رشتہ داروں کے قیام و طعام کے لیے وسیع تر انتظامات کیے جانے چاہیے۔ محمد علی نے بعد ازاں دفتر خزات نامپلی کا معائنہ کیا اور اس کے کام میں مزید شفافیت پیدا کرنے کی ہدایت دی۔ ان کے ہمراہ وقف بورڈ کے صدر نشین مسیح اللہ خان، صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم، اسپیشل آفیسر شفیع اللہ کے علاوہ وقف بورڈ اور حج کمیٹی کے عہدیدار بھی تھے۔ شہر کے پبس اور بارز میں منشیات کے استعمال کی اطلاعات کے پس منظر میں کمشنر پولیس سی وی آنند نے تمام پب اور بارز و ریسٹورنٹ کے مالکین کا ایک اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس قواعد کی پابندی کے ساتھ اپنا کاروبار کرنے والوں کو ہراساں کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی، لیکن کسی بھی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بعض پبس میں ناچ گانے اور ساؤنڈ سسٹم کے غلط استعمال کی شکایت ملی ہے۔ مقامی عوام کو تکلیف دیے بغیر اپنا کاروبار رکھا جا سکتا ہے، اس پر پولیس کو اور نہ ہی مقامی لوگوں کو کوئی اعتراض ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پب اور ریسٹورنٹس میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ بار ریسٹورنٹس کو جمعہ اور ہفتے کے سوا روزانہ 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ ویکینڈ پر 1.5 گھنٹے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاہکوں کی خدمت کے لیے امن و ضبط کے معاملے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کرائم اے آر سرینواس، جوائنٹ کمشنر ایڈمنسٹریشن رمیش اور تمام زونز کے ڈپٹی کمشنران بھی شریک تھے۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے وزیر داخلہ امت شاہ کے مجوزہ دورہ حیدرآباد اور 14 مئی کو ضلع رنگاریڈی کے تکوگڑے میں ان کے عام جلسے کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ بی جے پی ٹی آر ایس حکومت کی ناکامیوں کو پرجا سنگرام یاترا کے ذریعے بھی نقاب کر رہی ہے۔ یہ یاترا روپ نگر سے مہیشورم اسمبلی حلقے کے چپل پلی موضع میں داخل ہو گئی ہے۔ ریاستی بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے عوام سے راست رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مرکز نے ریاست کے ساتھ ہر طرح کا انصاف کیا ہے۔ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ٹی آر ایس مرکز پر بے بنیاد الزامات لگا رہی ہے۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے ضلع وقار آباد کے موضع وزیر پور میں ایک 14 سالہ لڑکی کی عصمت ریزی کے واقعے کی مذمت کی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے ملزمین کے خلاف فاسٹ ٹریک کورٹ میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹی راما راؤ اکثریتی فرقے کی کسی لڑکی کی عصمت ریزی کے کیس میں
فوری ٹویٹ کے ذریعے پولیس کو کارروائی کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں اب تک ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا۔ امجد اللہ خان خالد نے متاثرہ لڑکی کو ایکسگریشیا دینے کی بھی مانگ کی۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیرا کو ترقی دینے سے متعلق پروجیکٹ پر وزیر اقلیتی امور کپولا نے ایک جائزہ اجلاس طلب کیا۔ انہوں نے زائروں سے کہا کہ وہ اراضیات کے اصول کا کام جلد سے جلد مکمل کریں۔ اجلاس میں شاد نگر کے رکن اسمبلی انجائے یادو، حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور اے کے خان، سیکریٹری محکمہ اقلیتی امور احمد ندیم، صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان، سی او شاہ نواز قاسم اور رنگا ریڈی ضلع کے کلکٹر امیہ کمار وغیرہ بھی شریک تھے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا ریڈی نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کی پرجا سنگیان یاترا پر شدید تنقید کی اور کہا کہ مہنگائی اور پیٹرولیم کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام مرکزی حکومت کو پہلے اپنا حساب دینا چاہیے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سبیتا ریڈی نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا 14 مئی کا دورہ اور ٹیکو گڑے ضلع رنگا ریڈی میں ہونے والا جلسہ کسی تماشے سے کم نہیں ہوگا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی نے نہ صرف ریاست بلکہ ملک کی عوام کو بڑا ستایا ہے، ظلم و ستم ڈھایا ہے۔ آج مہنگائی جیسے معاملے میں حکومت اس پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے وزیر داخلہ امت شاہ سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے سیاسی حالات پر بھی بات چیت کی اور بتایا کہ ٹی آر ایس کے قائدین ان پر حملے کر رہے ہیں تاکہ انہیں خاموش کیا جا سکے۔ کانگریس کے سابق ایم پی وی ہنمنترا نے ریاست میں شراب کے کاروبار میں بے تحاشا اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو صرف اپنی آمدنی سے دلچسپی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ شراب نوشی کی وجہ سے غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شراب کی دکانات کھولنے کے لیے دھڑے دھڑ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ اسکولوں اور عبادت گاہوں کا تک خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ کانگریس کے قومی ترجمان ڈی شرون نے ضلع مہم نگر میں حصولی اراضیات کے نام پر سینکڑوں ایکڑ اراضیات قبضے کرنے کا وزیر ایکسائز وی سرینواس گوڑ پر الزام عائد کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ وزیر موصوف کی جانب سے راتوں میں قبضے جاری ہیں، جے سی بی بھیج کر غریب لوگوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کو بھی اس معاملے میں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار اور دوسرے عہدیدار ریاستی وزیر کے غلام بن چکے ہیں۔ تیلگو فلم اداکارہ کراٹے کلیانی نے یوٹیوبر سریکانت ریڈی کو معمولی بحث کے بعد تھپڑ رسید کر دیا۔ بتایا گیا کہ یہ واقعہ جمعرات کو مدھو نگر میں پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر عام ہوئے ویڈیو میں صاف طور پر دیکھا گیا کہ کلیانی جو ایک بچے کے ساتھ ہے سریکانت ریڈی سے بحث کر رہی ہے اور پھر اسے تماچا مار رہی ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے ایک دوسرے آدمی نے بھی سریکانت پر حملے کرنے کی کوشش کی۔ سریکانت ریڈی نے کراٹے کلیانی کے خلاف سنجے ریڈی نگر پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی۔ بگ باس تیلگو کے 4تھے سیزن میں مشہور ہونے والی کراٹے کلیانی ہر وقت تنازع میں گھری رہتی ہیں۔ رچاکنڈا پولیس نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں سرگرم سندل کی لکڑی کے اسمگلروں کی بین ریاستی ٹولی کو بے نقاب کیا ہے۔ کڑپے کے شیخ محمد رفیع اور سینک پوری سکندرآباد کے بشیر احمد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 60 لاکھ روپے مالیتی 1500 کلو سندل کی لکڑی ضبط کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کیلے کی منتقلی کے بہانے لاری میں سندل کی لکڑی اسمگل کرتے تھے۔ اس ٹولی کا ایک اور ملزم مورتی مفرور ہے جو کہ کڑپے کا ہی متوطن بتایا جاتا ہے۔ محبوب نگر سے 8 کلومیٹر دور ایک غیر آباد قطب شاہی مسجد کو جمعرات کی شام نماز اثر کے ساتھ دوبارہ آباد کر دیا گیا۔ صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ خان نے مقامی سرپنچ سائلو کے تعاون پر ان سے اظہار تشکر کیا۔ مسیح اللہ خان نے مسجد کی نگہداشت اور صاف صفائی کے لیے اپنی طرف سے 25,000 روپے کا عطیہ بھی دیا۔ ان کے ہمراہ صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن امتیاز اسحاق اور دوسرے ٹی آر ایس قائدین بھی تھے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 2,841 کیسز درج ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ چوتھے دن بھی مسلسل کرونا وائرس کے کیسز 3,000 سے کم رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 98.74% برقرار ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کا جمعے کو انتقال ہو گیا۔ ابو ظبی کے حکمران رہنے والے زید بن ال نہیان 2004 سے متحدہ عرب امارات کے صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ ان کی عمر 74 سال تھی۔ عرب دنیا میں ان کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کئی ممالک کے سربراہوں، صدور اور وزیر اعظم نے تعزیتی بیانات جاری کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی
شیخ خلیفہ بن زید کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ہندوستان اپنے ایک اچھے دوست سے محروم ہو گیا ہے۔